تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم شادی کرو، جب تم بالغ ہو جاؤ تو شادی کرو، اور اللہ تعالیٰ شادی کرنے والے کے جو ہے زندگی میں جو ہے وہ برکت ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میاں بیوی کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے خلوص بھر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مودت اور ایک دوسرے کے لیے محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد بھائیو، اگر ہم اسلام کے مزید محاسن کی طرف جائیں تو اسلام کی جو اساس ہے 5 چیزیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کے بعد واقام الصلاۃ، نماز کو فرض کیا ہے۔ اب نماز جو ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتے ہوئے اور تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی ہم نے نماز پڑھی، اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اور آئندہ بھی جو نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اس میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں یہ والی جو آیت ہے اس کے اوپر غور کریے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں جو ہے صراط مستقیم دکھلا، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن کر دے، اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن کے اوپر تیرے انعامات نازل ہوئے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ لوگ ہیں۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نماز پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ اور باقی نماز جو ہے جس کے معنی کو ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اسی کی عبادت کا وعدہ کرتے ہیں، اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، تو پھر وہ نماز جو ہے ہمیں جو بے حیائی کے کاموں سے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی کے کاموں سے جو ہے وہ روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور تیرے اللہ کا ذکر، تیرے رب کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نماز عطا کی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے ہم سے مدد طلب کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایک بہترین تعلق قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے درمیان اور بندے کے درمیان۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ایسا ہے کہ جیسے ہم اپنے رب سے جو ہے اپنے رب کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور اپنے رب سے ہم مانگ رہے ہیں، تو یہ بہترین ایک تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم نماز میں کتنے سجدے کرتے ہیں روزانہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کا وہ جو ہے ان سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں جو رکن ہے، جو 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے زکوٰۃ، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو بھائیو، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، اور اس کا دل جو ہے اس کو بخل سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں تھوڑا سا مال خرچ کرنے سے اس کا دل جو ہے
وہ بخل سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو بھائیو، دل کا بخل سے پاک ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو دل کے بخل سے بچا لیا گیا وہ آدمی جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جو اسلام کے ارکان ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیو، اسلام کے جو اور بہت سے محاسن ہیں ان میں سے ایک اور کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، وہ ہے حج۔ کیا ہے؟ حج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ حج جو ہے وہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ حج فرض کر دیا گیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ اب ہم اسی موضوع کو اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے جو طاقت رکھتے ہیں اس کی طرف سفر کرنے کی۔ تو بھائیو، حج کے میدان میں جب اگر آپ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں تو حاجی جو ہے وہ احرام میں ملبوس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اور تلبیہ کہتے ہوئے حجاج جو ہیں وہ رواں دواں ہوتے ہیں جو میدان عرفہ کی طرف لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو بھائیو، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں جو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حج کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، ایک اسلام کا جو نظام ہے، نظام میں عدل، ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں عدل کی تلقین کرتا ہے کہ عدل کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ کہ ہم نے بہت سے رسولوں کو مبعوث کیا اپنی جو ہے بہترین نشانیاں دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور ان کے اوپر کتاب کو نازل کیا، وَالْمِيزَانَ اور ان کے اوپر میزان کو نازل کیا، لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ تاکہ لوگوں کے اندر وہ انصاف کو پھیلائیں، انصاف کو قائم کریں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات کے اوپر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اگر کسی قوم سے تمہیں دشمنی بھی ہے پھر بھی ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، وہ تقوی کے تمہیں اور زیادہ قریب کر دے گا۔ واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی خبردار ہیں جو تم عمل کرتے ہو ان سے۔ تو بھائیو، اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں عدل و انصاف کا ایک نظام قائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک مخزومی عورت جو ہے وہ چوری کر لیتی ہے، ایک مخزومی عورت چوری کر لیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کیا حکم ہے قرآن مجید میں چوری کرنے والا کے بارے میں؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا کوئی مرد ہو یا چوری کرنے والی کوئی عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دیں۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اتفاق سے اس عورت کا نام فاطمہ تھا۔ اب وہ لوگ جو ہیں ان کو بہت شرم محسوس ہوئی کہ ہمارے قبیلہ کی عورت کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ اب انہوں نے کوئی سفارش ڈھونڈنا شروع کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی سفارشی کو بھیجتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے۔ اب وہ کس کو سفارش کے لیے بھیجتے ہیں؟ حضرت اسامہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سفارش کے لیے وہ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی بڑے نام والا، کوئی بڑی شخصیت اور کوئی بہت بڑا نام رکھنے والا جو ہے جب وہ چوری کرتا تھا اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی غریب آدمی چوری کرتا تھا، کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کو دھر لیا جاتا تھا اور اس کے اوپر حد کو قائم کر دیا جاتا۔
اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ یہ چوری کرنے والی اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کا بہترین نظام جو ہے وہ قائم کیا، اور وہ نظام عدل و انصاف کا نظام کہاں سے ملا؟ دین اسلام سے ملا، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور انہوں نے ہم تک وہ پیغام پہنچایا۔ تو بھائیو، دین اسلام جو ہے یہ کامل اور اکمل دین ہے، اور اس دین کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کے اوپر کاربند ہے تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر ہماری خدمت میں آئے گا، ہمارے سامنے حاضر ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے محاسن اور دین اسلام کے فضائل کو سمجھنے کی اور پھر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم، آمین یا رب العالمین۔ Oh